أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये ज़माना जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इस्लाम की दहशत सानिया का ज़माना है। वो ज़माना है जिसमें खुदा ताला ने इस्लाम की बरतरी तमाम दीनों पर साबित करनी है, और हम अहमदी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस यकीन पर कायम हैं कि खुदा ताला हर
لحاظ سے اسلام کی برتری تمام ادیان پر ثابت کر رہا ہے، اور خاص طور پر عیسائیت کے بندے کو خدا بنانے کے عقیدے کے خلاف جس طرح جماعت احمدیہ کھڑی ہے، ان دلائل و براہین کے ساتھ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان آسمانی تائیدات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ ہر دم دکھا رہا ہے، کوئی اور مسلمان فرقہ اس کا کروڑواں حصہ بھی مقابل کے سامنے پیش نہیں کر رہا اور نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کام ہی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح و مہدی اور اس کی جماعت سے لینا تھا اور لے رہا ہے۔ عیسائی دنیا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اور سعید فطرت مسلمان ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ راہ ہدایت جو ہے وہ احمدیت نہیں ہے، اور اس سے راہ ہدایت پا رہے ہیں۔ اس بات پر یقین ہے ان کو، ان سعید فطرت لوگوں کو، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے ہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا آج سے 60-70 سال پہلے، افریقہ میں جب عیسائی پادری یہ نعرے لگا رہے تھے کہ عنقریب تمام افریقہ عیسائیت کی جھولی میں آ کر خدا کے بیٹے کی خدائی کو تسلیم کرنے والا ہے، اور تقریباً آج سے 120-30 سال پہلے تک عیسائی مشنری ہندوستان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر رہے تھے کہ عیسائیت کا ہندوستان میں جلد غلبہ ہونے والا ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو خدا بنانے کے نظریے کو خود ان کی اپنی کتاب اور عقلی دلائل سے باطل کیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں مسلمان جو عیسائیت کی جھولی میں گرنے والے تھے یا عیسائیت کو اسلام سے بہتر سمجھتے تھے، ہوش میں آنے لگے اور اس جھوٹے نظریے کو اختیار کرنے سے بچ گئے۔ ایک بہت بڑی روک اور دیوار تھی جو آپ علیہ السلام نے کھڑی کر کے خدائے واحد کی وحدانیت اور اسلام کی سچائی اور برتری دنیا پر ثابت کر دی۔ اسی طرح افریقہ میں جماعت احمدیہ کے مبلغین نے اسلام کی تبلیغ کر کے تثلیث کے غلط نظریے کی حقیقت کھول کر عیسائی مشرقوں کے سامنے ایک روک کھڑی کر دی، جس کا انہیں برملا اظہار کرنا پڑا کہ احمدی ہمارے سامنے روکیں کھڑی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے اس جری اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے کے کام کو دیکھنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے بجائے خوشی سے اچھلنے اور آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے، آپ کے خلاف بغض، اناد اور کینے کا وہ بازار گرم کیا کہ اللہ مان حفیظ۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ دینا ہے اور دے رہی ہے۔ سعید فطرت لوگ آہستہ آہستہ مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن اکثریت نام نہاد ملاؤں کے خوف اور علم کی کمی کی وجہ سے مخالفت پر کمر بستہ ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی مخالفانہ کارروائی
مسلمان کہلانے والے ملکوں اور خاص طور پر پاکستان میں احمدیت کے خلاف ہوتی رہتی ہے. بعض ٹی وی چینل بھی اس میں پیش ہیں جو یورپ اور دنیا میں سنے جاتے ہیں، جو کم علم مسلمانوں کے غلط رنگ میں جذبات بھڑکا کر احمدیت کے خلاف اکساتے رہتے ہیں. بعض ٹی وی چینل اپنی پالیسی کے مطابق اس کی اجازت نہیں دیتے تو کسی رفاہی کام کے بہانے وقت خرید کر یہ شدت پسند لوگ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ اس پر بھی اعلان کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کہ احمدی واجب القتل ہیں. گزشتہ دنوں ایسے ہی ایک چینل پر جہاں یورپ میں ایک مولوی نے یہ اعلان کیا، لیکن بہرحال جب چینل کے مالک سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور آئندہ اس مولوی کو اپنے چینل پر نہ آنے کی یقین دہانی کروائی. لیکن بہرحال ان بد فطرتوں نے اسلام، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر کم علم مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کا کام سنبھالا ہوا. جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ اور برتری ثابت کرنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا پر واضح کرنے کے لیے جو کوشش جماعت احمدیہ کر رہی ہے اس کا اعتراف تو خود اسلام مخالف قوتیں اور مشنری بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ہم پر، مسلمان کہلانے والے اور پھر احمدیوں پر اعتراض کرنے والے، ان کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے چند روپے خرچ کر دیں. ہاں، ملک کی دولت لوٹنے کی ہر ایک کو فکر ہے. آج اسلام اور ناموس رسالت کے نام پر جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس نے ہر شریف النفس کو بے چین کر دیا. کوئی جان بھی محفوظ نہیں ہے. احمدیوں کے خلاف تو یہ شدت پسندی ہے ہی، اور ایک عادت پڑ چکی ہے احمدیوں کو. میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں. لیکن خود پاکستان کا کوئی شہری بھی اس سے محفوظ نہیں. لیکن سوچتے نہیں کہ ایک طرف لاقانونیت ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی آفات نے ملک کو گھیرا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس انجام کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہے اور کیا انجام ان کا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کو عقل دے کہ سوچیں اور سمجھیں. جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، وہ تو ملک کے وفادار ہونے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ان پر قانوناً بعض تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ہر طرح کی تباہی سے بچائے. گزشتہ خطبے میں جب میں نے دعا کی تحریک کی تھی اور روزہ رکھنے کا بھی کہا تھا، تو اس بارے میں عرض کروں کہ یہ کہا تھا کہ ایک نفلی روزہ ہر ہفتہ رکھیں. تو ضمن بتا دوں کہ مناسب ہوگا کہ جماعتی طور پر ایک ہی دن روزہ رکھا جائے. ہر مقامی جماعت اپنے طور پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پھر مقامی جماعت میں بھی ایک فیصلہ ہو، پیر یا جمعرات کا دن رکھ لیا جائے. یہی پاکستان کے احمدیوں کو میں نے کہا تھا.
بہرحال جو میں نے تحریک کی تھی اس پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے جماعت کو. اس دعا کی تحریک میں بھی جہاں میں نے جماعت کو ان دشمنوں اور دشمنیوں اور ظالموں اور ظلموں سے بچنے کے لیے کہا تھا، وہاں ملک کو بھی ان سے پاک کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان فسادیوں سے اللہ تعالیٰ ملک کو بھی پاک کرے تاکہ یہ ملک بچ جائے. ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اس لیے ہمارے دل یہ چیزیں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ہمارا فرض ہے، ہر احمدی پاکستانی کا فرض ہے اور اس نے ادا کرنا ہے اسے. اب میں واپس اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے ہدایت پا کر آپ کی جماعت کے افراد ہی ہیں جو اسلام کی نشر ثانیہ اور اس کی تمام دینوں پر برتری ثابت کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے چاہے افریقہ ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ بھی ہو، احمدی سب سے آگے بے دھڑک کھڑا ہو جاتا ہے اسلام کے دفاع کے لیے. نہ صرف دفاع کے لیے بلکہ اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے. جہاں تیل کی کوئی دولت کام نہیں کرتی، وہاں احمدی کا خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہوا اپنی معمولی آمد سے چندہ کام کرتا ہے. بے شک اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی فخر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہماری معمولی قربانیوں میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے بے شمار پھل لگتے ہیں. بس ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے اس کے حضور اپنی معمولی قربانیاں پیش کرتے چلے جائیں. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی. اگر ہمارے باپ دادا کو یہ توفیق دی تو ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دی تاکہ ہم امام الزمان کے ساتھ جڑ کر اس کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا اور آگ پر سنوار سکیں. لیکن یاد رکھیں کہ صرف مالی قربانی کر کے ہمارے کام ختم نہیں ہو جاتے. ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دل پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے اپنے اپنے ملک میں پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے. اسلام کے خلاف اٹھائے گئے الزامات کو دور کر کے اسلام کی خوبصورت تعلیم بھی دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. بس ہالینڈ کی جماعت بھی جو چھوٹی سی جماعت ہے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے. چند ایک کے کام کرنے سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. ہالینڈ میں رہنے والے ہر احمدی کو اپنے ماحول میں اس اہم کام کی کوشش کرنی ہوگی. یہ ہالینڈ ہی ہے جس میں وہ بدقسمت شخص بھی رہتا ہے جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دریدہ دہنی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، دشمنی اور مخالفت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حد تک بغض و عناد میں بڑھ گیا ہے کہ اسلام کے نام پر اس کے منہ سے غصے سے جھاگیں نکلنے لگتی. گزشتہ دنوں جب کسی مسلمان تنظیم نے دہشت گردی کے عمل کی
شدت سے مذمت کی تو اس ظالم نے، جس کا نام ویل گلڈر ہے، یہ اعلان کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم یہ نہیں کہتے کہ اسلام مذہب ہی ایسا ہے جو شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے، جھوٹ ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ ہیں اس کے ارادے، اور جب تک یہ اعلان نہیں کرتے ہم کسی قسم کی معذرت ماننے کو تیار نہیں۔ بس یہ پیغام ہم نے دینا ہے کہ اے ظالم شخص، یہ سن لو کہ تمہاری پارٹی اور تم جیسا ہر شخص تو فنا ہوگا، لیکن اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ کتنے بڑے فرعون اور دشمن اسلام کی ہو، اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس جری اللہ کو بھیجا ہے جس نے تم جیسے دشمنوں کی انتہائی دشمنی کے باوجود اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور ہر احمدی جو اس جری اللہ کی بیعت میں شامل ہے اس بات کا علم رکھتا ہے کہ ہم اور یہ عہد بھی کرتا ہے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت قربان کر کے اس مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ ہے وہ پیغام جو آج آپ لوگ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں ہر بسنے والا ہر احمدی جو ہے اس کے لیے بھی یہی ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ یہاں کے ہر باشندے تک یہ پیغام پہنچانا ہے آپ نے۔ بے شک یہ سیاستدان، یہ اسلام کا بدترین دشمن، حکومت میں سیٹیں جیتتا چلا جائے، زائد سیٹیں بھی لے لے پہلے سے زیادہ، لیکن دنیا کو یہ بتا دیں آپ کہ یہ حرکتیں اس کی جو ہیں خدا تعالیٰ کے ہاتھوں ہلاکت کے سامان کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسول کی لاج رکھی ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کی ہے، آج بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہم کوئی دنیاوی حربہ استعمال کریں گے، لیکن جن کے دل زخمی کیے جائیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ اور یہاں تو پھر سوال اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ہے، یہاں تو ہماری دعاؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی غیرت خود وہ کام دکھائے گی کہ ایسے گھٹیا لوگوں کی خاک کے ذرے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہالینڈ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شریفانہ خیال بھی رکھتے ہیں، یہی نہیں کہ سب ایسے ہی ہیں، اس کی باتوں کو رد کرتے ہیں اس بدبخت کی۔ تبھی تو اس بدبخت پر مقدمہ چلایا گیا تھا یہاں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بھی لگتا ہے کہ سیاست کی نظر ہو گیا، لیکن ایسے شرفاء ضرور اس ملک میں ہیں جو اس قسم کے خیالات اور فعل سے بیدار ہیں۔ بس ایسے لوگوں کی تلاش کر کے انہیں اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچائیں، دنیا میں امن، محبت، بھائی چارے کو قائم کرنے والوں کی تلاش کریں، اور پھر انہیں دنیا میں فساد پیدا کرنے والوں سے ہوشیار کریں۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنے والوں کو جمع کر کے دنیا میں امن قائم کرنے کی مہم چلائیں۔ دنیا کو بتائیں کہ آج اسلام ہی سب سے زیادہ اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، یہاں تک کہ شرک جو سب سے بڑا گناہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے،
ان شرک کرنے والوں کا بھی خیال رکھ کر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، کہ جواب میں وہ خدا کے متعلق باتیں کریں گے اور ملک میں فساد پھیلے گا۔ بس آج ہالینڈ کے احمدیوں کو اپنی کوششوں کو تیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج اگر آپ نے اپنا ذمہ داری کا صحیح احساس کیا ہوتا، جو بہت عرصے سے میں توجہ دلا رہا ہوں، تو المیرے میں جہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، مسجد کی زمین حکومت دے کر پھر واپس نہ لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ دشمن اسلام کا علاقہ ہے، اس کو وہاں زور ہے، لیکن پھر بھی اس شہر میں بہت سے شرفاء ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ بس اپنی کوشش کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں۔ یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ملکہ کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ایک طبقہ ملکہ کے پیچھے بھی اس لیے پڑ گیا ہے کہ ملکہ مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے ظالمانہ سلوک کے خلاف ہے، اسے روکتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی ملک کا شہری سمجھتے ہوئے ان کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ بس ملکہ کے لیے دعا کریں کہ اس کے خلاف ہر قسم کی سازش ناکام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بھی کھولے، اور اسی طرح اس ملک کے لوگوں کا بھی سینہ کھولے کہ وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو سمجھنے والے ہوں۔ بس ہم نے انصاف کے قیام اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اس جری اللہ کو ماننے والے ہیں جس نے اسلام کی برتری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا سے منوانا ہے، ان کے قدموں میں لا کر رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بر صغیر میں باطل کی یلغار کو روکا۔ بر صغیر کے مسلمان چاہے مانے یا نہ مانے، آپ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شرک کی جھولی میں گرنے سے بچایا۔ آپ ہی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر افریقہ میں ہمارے مبلغین نے اسلام کی تبلیغ کر کے تثلیث کے قائل لوگوں کو توحید پر قائم کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنا دیا۔ جلسوں پر افریقن احمدیوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خوبصورت آواز میں ورد کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت عیسائیت سے ہی اسلام میں آئی ہوئی ہے۔ گانا میں تو اکثریت ان لوگوں میں سے آئی ہے، عیسائیت میں سے۔ بس یہ وہ کام ہے جو آج جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھ کر دنیا میں کر رہی ہے۔ آج آپ سے جدا ہو کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ ہی وہ مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں دنیا کی ہدایت کا کام کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر آئے ہیں۔ آپ ہی وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ مقام محمدیت کے منوانے کے لیے قربان کر دیا۔
آپ علیہ السلام کے دل میں جو عشق رسول تھا اس کا اندازہ آپ کی تحریرات سے ہو سکتا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، اور یعنی حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ اور افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اس جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے۔ ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔ بس کیا ہے کوئی اس طرح عشق محمد اور مقام محمدیت اور غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنے والا آج اس زمانے میں ہمیں نظر آتا؟ سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ روئے زمین پر تلاش کر لیں، ایسا عاشق صادق دنیا کو کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی بدقسمتی ہے کہ پھر بھی نہ صرف اس عاشق رسول کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ظالمانہ طور پر آپ کو بیہودہ گوئیوں اور گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو آئے دن، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ملا ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ ربوہ میں بھی، جہاں 98% احمدیوں کی آبادی ہے، ہمیں تو جو احمدی جو ہیں انہیں تو جلسہ اور اجتماع کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ختم نبوت کے نام پر دشمنان احمدیت کو احمدیت کے خلاف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ کل شام سے پھر ایک جلسہ اکتوبر میں جو کرتے ہیں، ربوہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا، جو آج شام ختم ہونا تھا، جس میں عشق رسول کی بات تو کم ہے جو اب تک کی رپورٹیں آئی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دریدہ دہنی اور غلیظ زبان زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ختم نبوت کے نام پر اس عاشق رسول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ماننے والوں کے دلوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ عشق رسول کے نام پر ہی برداشت کرتے ہیں اور اپنے پیارے خدا کے آگے جھکتے ہیں، جس نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ ہماری طرف سے تبلیغ اسلام کی کوشش اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مسیح و مہدی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اور پچھلے 125 سال سے فرماتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے دلوں کو کھولتا ہے
اور انہیں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے ازدیاد ایمان کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جرمنی کے مبلغ ہیں محمد احمد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر از جماعت دوست سربات باش صاحب کئی سال سے خاکسار کے زیر تبلیغ تھے۔ جماعت کے عقائد کو ہر لحاظ سے درست سمجھتے تھے، لیکن بیعت کے متعلق انہیں قلبی اطمینان حاصل نہ تھا۔ یہ تبلیغ بھی کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بعض اوروں نے بیعت کر لی، خود بیعت نہیں کی لیکن تبلیغ کرتے تھے احمدیت کی، لیکن کہتے تھے مجھے ابھی کچھ تحفظات ہیں۔ ایک دن لکھتے ہیں مربی صاحب کہ ہم خاکسار کے پاس ہی آئے اور کہنے لگے کہ بیعت کرنے کا طریق کیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ رات میں نے ایک رویا دیکھی ہے، اس رویا میں مجھے یہ آواز آئی کہ احمدیت وہ سمندر ہے جس کے خزائن پر اطلاع پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اس آواز نے میرے قلب و روح کی کیفیت بدل دی ہے، جو انہوں نے اسی وقت بیعت کر لی۔ آئیوری کوسٹ کے گاؤں سوسے ابے میں ہمارے مبلغ تبلیغ کے لیے پہنچے اور امام مہدی کی آمد کا اعلان کیا تو اس گاؤں کے بانی یحییٰ چباتے صاحب نے کھڑے ہو کر اپنی رویا بیان کی کہ رات انہوں نے انتہائی شمالی افق پر تقریباً 2 بجے صبح ایک روشنی ابھرتی ہوئی دیکھی۔ پھر ایک ہفتے بعد ایک روشنی جنوبی افق کی طرف سے نمودار ہوئی۔ اس گاؤں کے چیف نے اپنا یہ خواب علماء کے سامنے بیان کیا تو علماء نے جواب دیا کہ تمہیں بہت بڑی خوش بختی ملنے والی ہے۔ اس خواب کے کچھ ہی دنوں بعد جب احمدی مبلغین کا وفد اس گاؤں پہنچا اور امام مہدی کی خبر ان کو سنائی گئی تو خوشی کے مارے اچھل کر وہ لوگوں کے سامنے آئے اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہی وہ خوش بختی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے شمال اور جنوب کی طرف سے نمودار ہونے والی روشنی کی صورت میں مجھے خبر دی تھی۔ میں صداقت کو قبول کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جو تم سے قبول کرنا چاہتے ہیں، جو تم میں سے قبول کرنا چاہتے ہیں، چاہے اسے یقین دلاتا ہوں کہ احمدیت خدا تعالیٰ کی طرف سے بھجوائی خوش بختی ہے، اسے قبول کر لو۔ اور پھر وہاں پورے گاؤں نے تقریباً بیعت کر لی۔ پھر عراق سے ایک صاحب ہیں حمید مراد صاحب، کہتے ہیں میں شیعہ ماحول میں رہتا ہوں، والد اور دادا بھی شیعہ ہیں، لیکن امام مہدی کے بارے میں شیعہ عقائد پر اطمینان نہ ہوتا تھا اور خیال آتا تھا کہ ضرور کہیں کوئی خلل موجود ہے۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، اسی دوران 4 اشخاص کے آنے کی آواز سنائی دی جن کو میں نہیں جانتا۔ باہر نکل کر دیکھا تو یہ چاروں پانی کا پائپ لے کر میرے گھر پر پانی چھڑک رہے تھے۔ میں حیرت سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ میں نے پوچھا کہ باقی پڑوسیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں صرف آپ کے گھر کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ خواب کے دوسرے روز ٹی وی کھولا تو اسکرین پر 4 افراد مصطفیٰ ثابت صاحب، شریف صاحب اور حانی صاحب اور مومن صاحب پروگرام والوں مباشرت میں موجود تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ فرانس کے امیر صاحب نے لکھتے ہیں کہ ری یونین آئی لینڈ کی ایک خاتون فرانس میٹنگ میں شرکت کے لیے آ رہی تھیں۔ آنے سے قبل انہیں خواب میں بتایا گیا کہ فرانس جا کر اپنے عزیز ایلن سے ضرور ملنا۔ چنانچہ وہ فرانس پہنچ کر اپنے اس عزیز کو ملیں جو اللہ کے فضل سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔ وہ اس خاتون کو مشن ہاؤس لائے۔ تبلیغی مجلس کے بعد اس خاتون نے بیعت کر لی۔ اگلے روز جب اس خاتون کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے اس کے قیام والی جگہ پر پہنچے تو وہاں اس کا خاوند اور بیٹے بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں احمدیت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اب آپ ہماری بیعت کر لیں بھی لے لیں۔ چنانچہ سارا خاندان احمدی ہو گیا۔ پھر مصر سے عبدالمجید صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوں اور ہاتھ میں ایک چپو ہے اور بے مقصد و منزل گھوم رہا ہوں، جبکہ سمندر میں طغیانی ہے اور کشتی
گرنے کے الٹنے کے قریب ہے۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی کہ یہ لو موسیٰ کا عصا اور سمندر پر مارو، اس پر کسی قدر ٹیڑھا عصا ہاتھ آ گیا۔ میں نے اسے آسمان سے لیا اور سمندر پر مارا، اتنے میں کشتی ایک بلند مقام پر ٹھہر گئی جو خوبصورت عمارتوں والا ایک شہر ہے، جس میں سارے لوگ خوش شکل اور خوش و خرم تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ جماعت احمدیہ کا شہر ہے۔ اس سے میں نے سمجھا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے بیعت کر لینی چاہیے، چنانچہ مجھے بیعت کی توفیق ملی۔ پھر سن 2000 کا واقعہ ارشد صاحب لکھتے ہیں جرمنی کے کہ ایک تبلیغی اسٹال پر ایک ترک فیملی سے رابطہ ہوا۔ بعد میں یہ دونوں میاں بیوی ہماری مسجد آئے۔ اس ترک خاتون نے جب ہمارے مبلغ کی اہلیہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ چند دن قبل میں نے ایک رویا میں دیکھا تھا کہ آپ مجھے تبلیغ کر رہی ہیں۔ اس پر انہیں احمدیت کے متعلق معلومات دی گئیں۔ MTA پر انہوں نے تصغیر مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا۔ چند دن کے بعد یہ دوبارہ مسجد آئیں اور بتایا کہ گھر جانے کے بعد میں نے اپنے رنگ میں دعا کی کہ اے اللہ، میرے لیے تو یہ ایک معمہ بن گیا ہے، تو میری مدد کر۔ اگر وہ بزرگ جن کو ٹی وی پر آج میں نے مسجد میں دیکھا ہے سچے ہیں تو ان سے میری ملاقات کرا دے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ کشفی نظارہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ اس رویا کے نتیجے میں اس فیملی کے 3 افراد نے بیعت کر دی۔ پھر ہالینڈ میں ہی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ ہالینڈ کے آپ کے مبلغ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے لکھا کہ ایک ہندو عورت جس کا نام مالتی ہے تقریباً 15 سال قبل اسلام قبول کیا تھا۔ مراکش کے باشندے یوسف منصور اللہ سے شادی کی۔ شادی کے بعد اس خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ہندوستان میں مختلف علاقوں کے لوگ جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایک بزرگ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ ہاتھوں کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مسیح موعود ہے۔ اس خاتون نے اپنے خاوند کو خواب سنایا۔ خاوند نے MTA دکھا جس پر حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اپنی اہلیہ کو بلا کر جب دکھایا منصور باللہ صاحب نے، تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے MTA دیکھا اور آخر بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو احمدیت پر قائم رکھے۔ جماعت کا کام ہے کہ ویسے لوگ جو احمدیت میں شامل ہوتے ہیں ان کو سنبھالے بھی۔ ایسے لوگوں سے مستقل رابطہ رہنا چاہیے تاکہ قریب تر لے کے آئیں ان کو۔ پھر عیسائیوں کے حالات بھی ہیں۔ امیر صاحب کینیڈا ایک خاتون برینڈی ولسن کی قبولیت احمدیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ٹورنٹو میں رہنے والی یہ نوجوان خاتون ہمارے ایک داعی اللہ حسن فاروق صاحب کے زیر تبلیغ تھیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے انہیں تسلی دی اور اسلام کی طرف دعوت دی، چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر کینیڈا میں ہی امانویل روویتھس کی بیعت کا واقعہ ہے کہ انٹاریو کا رہنے والا 24 سالہ سفید فام نوجوان بچپن سے ہی خواب میں روشنی دیکھا کرتا تھا جو شروع میں مدھم دکھائی دیتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روشن ہوتی چلی گئی۔ 1.5 برس قبل جب یہ نوجوان مسلمان ہوا تو یہ روشنی مزید واضح ہو گئی اور احمدیت کے متعلق تحقیق کے دوران مزید روشن ہوتی گئی، یہاں تک کہ اسے اس روشنی میں ایک چہرے کے دھندلے نقوش نظر آنے لگے۔ حتیٰ کہ ایک روز ایک احمدی دوست کے ساتھ 3-4 گھنٹے گفتگو کے بعد رات کو خواب میں ایک واضح چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اس احمدی دوست کو اس بارے میں بتایا، جس نے اسے حضرت مسیح علیہ السلام اور خلیفہ رابع کی تصویر یا شد خلفاء کی تصویریں دکھائیں، لیکن اس نے کہا جب میں نے میری تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ چہرہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو مارچ 2011 میں انہوں نے بیعت کر لی۔ جو یوگنڈا کے میر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا وفد دوران تبلیغ جب ایک گھر میں پیغام احمدیت لے کر گیا تو صاحب خانہ جو ایک عیسائی تھا اس نے ہمارے وفد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج ہی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ مسلمان ہیں جو مختلف فرقوں اور قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو ایک خدا
اور مسیح کی آمد ثانی کا بتایا جائے۔ آپ لوگوں نے میری خواب کو حقیقت میں بدل دیا ہے، میری بیعت لے لیں۔ اس پر ہمارے وفد نے کہا کہ آپ بیعت فارم تو پڑھ لیں اور پہلے تسلی کر لیں۔ اس عیسائی نے کہا میں تو پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں، میرے لیے تاخیر کے اسباب نہ کریں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے اپنی فیملی کے ساتھ بیعت کر لی۔ سیرا لیون کے امیر صاحب بیان کرتے ہیں، حسن کمارا صاحب سیکنڈری اسکول لنگی میں لینگویج اور آرٹ کے استاد ہیں۔ انہوں نے 2006 میں خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت ہی خوشخط اور روشن الفاظ میں تحریر لکھی ہوئی ہے کہ دا اللہ از گریٹسٹ۔ چونکہ یہ اس وقت عیسائی تھے، ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ پوری تسلی بھی نہیں تھی کہ عیسیٰ جو کہ خدا کے نبی ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تحریر دیکھتے ہی خوف سے ان کا جسم کانپنے لگا اور گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ 2008 میں پھر اس سے ملتی جلتی خواب دیکھی کہ آسمان پر ایک روشنی کا بہت بڑا گولا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ گیا اور اندر سے یہی الفاظ دی اللہ از گریٹسٹ نکل کر آسمان پر پھیل گئے۔ پھر جولائی 2008 میں خلافت جوبلی سووینئر جو پاکستان سے شائع ہوا ہے خریدا اور مطالعہ شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ خدا کے فضل سے احمدیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ان کو اس سووینئر کے مطالعے سے مل گئے۔ 2009 میں پھر ایک خواب دیکھی کہ وضو کر رہے ہیں اور تیاری کے بعد احمدیہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو باجماعت نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت کے مس ہو جانے کا بہت افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ستمبر 2010 میں مبلغ سلسلہ نے گھر بلایا اور پوچھا کہ بیعت کیوں نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ ابھی کچھ سوالات باقی ہیں، جب ان کے جوابات ملیں گے تو بیعت کر لوں گا۔ اس سال جنوری 2011 میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر کے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں بڑے شوق سے۔ ایک ریڈیو جرنلسٹ مسٹر جین ٹنگامبو نے کہا، ہماری نمائش میں آئے، کہ آج پہلی دفعہ اسلام کا پیغام سمجھا ہے، آج اسلام کو دریافت کیا ہے، آج اسلام کو بطور مذہب کے ماننا ہے۔ میں اسلام کو بہت برا سمجھتا تھا، آج پہلی دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہوں۔ پھر ایک مہمان فوسٹن ممبئی نے کہا، سنا تھا کہ مسجد جادو نگری ہوتی ہے، آج پہلی بار مسجد میں داخل ہو کر، جماعت احمدیہ کی مسجد میں داخل ہو کر پتہ چلا کہ یہ جگہ تو بہت پرسکون ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھا رہا ہے، خود سعید فطرت انسانوں کو دنیا میں ہر جگہ رہنمائی فرما رہا ہے اور گھیر گھیر کر جماعت میں شامل کر رہا ہے، جو مسیح محمدی کو پہچان کر پھر اس سے ایک پختہ تعلق جوڑ رہے ہیں، تو ہمیں ان مخالفین احمدیت کی روکوں اور مخالفتوں اور گالیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مخالفین احمدیت یا مخالفین اسلام جب ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے عاشق صادق کے لیے بےہودہ گوئی کرتے ہیں، تو ہمارے دل ضرور چھلنے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اپنے عمل سے بھی اور علم سے بھی اسلام اور احمدیت کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یورپ میں جماعت کو مخالفین اسلام اور مخالفین احمدیت دونوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ احمدیوں کو مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہے، چاہے وہ کسی ملک کے ہوں، کیونکہ آج کل مولویوں نے ان کے ذہنوں کو زہریلا کر دیا ہوا، اور اسلام مخالف قوتیں تو ہیں ہی۔ ہماری ترقی، ہماری مساجد دونوں کو چبھتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیلجیم میں بھی وہاں کی باقاعدہ پہلی مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھنا ہے۔ وہاں دونوں حلقوں کی طرف سے
جماعت کو مخالفت کا سامنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کا ہر مکر اور ہر شر ان پر الٹائے، اور خیریت سے یہ تقریب بھی ہو جائے بنیاد کی، اور مسجد بھی جلد مکمل ہو کر خدائے واحد کی وحدانیت کا اعلان کرے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں پہلے سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔